الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم كيف تكفرون بالله کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے تم کو جاندار بنایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تم کو زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہی وہ ذات ہے وہی وہ ذات ہے خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے ما فی الارض جمیعا وہ سب جو زمین میں ہے ثم استوى الی السماء پھر اس نے آسمان کا قصد کیا ارادہ کیا فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنایا 7 سماوات 7 آسمان وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29۔ اس سے پہلے آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا اور رسالت کو بیان کیا اور اس کے اوپر بہت مضبوط دلائل بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد مخالفین اور منکرین کی طرف سے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جوابات بھی بہت معقول اور بہتر انداز میں دیے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور احسان کا ذکر فرما کر ان لوگوں سے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں جو لوگ اتنے سارے انعامات اور احسانات جو اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے احسانات تم پر ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی اللہ کا انکار کرو، اس سے بڑی حیرت اور تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ مختلف احسانات اللہ نے اپنے بندے پر کیے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے آیت جو پہلے ہی دن آئی تھی اس کے اندر یہی بات کو ذکر فرمایا تھا الذی جعل لکم الارض فراشا کہ اس نے زمین بچھائی تمہارے لیے، آسمان کو بنایا چھت کے طور پر،
پھر وہاں سے پانی برسایا بارش کی شکل میں، فأخرج به، پھر اس بارش کے پانی سے زمین کو لہلہاتا بنایا اور قسم قسم کے پھل فروٹ اور فصل اور میوے جات اللہ نے زمین سے نکالے۔ تو یہ سارے احسانات ہیں اللہ کے۔ ان احسانات کے بعد بھی کوئی اللہ کا انکار کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بڑی تعجب کی بات کہی جائے گی۔ جیسے ایک احسان یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے وجود کے اوپر تو غور کرو کہ انسان کا وجود کس طریقے سے ہوا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ تم بے جان تھے، تم کچھ نہیں تھے، تم بے جان تھے، اللہ نے جاندار بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ آدمی ذرات کے اندر اور دنیا کی مختلف چیزوں میں بکھرا پڑا تھا، اس کے اوپر اللہ نے اپنی قدرت کی کاریگری کی اور ان ذرات کو جمع کیا اور غذا کی شکل کے اندر باغ کے اندر پہنچایا، پھر اس غذا کو نطفے کے اندر بدلا، پھر نطفے میں بدلنے کے بعد اس پانی کے قطرے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ تو ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم پہلے کیسے بے جان تھے، کس طریقے سے ذرات میں پڑے ہوئے تھے۔ اس بات کو اللہ نے دوسری جگہ پر اس انداز سے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، یعنی وہ مٹی کے اجزاء سے بنایا ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، مٹی کے ذرات کے اندر بکھرا ہوتا ہے اور ان ذرات کو اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں، تو اس کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے، مٹی کے اجزاء سے اس کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس ذرات کو اللہ نے جمع کر کے ایک نطفے کی شکل کے اندر ایک محفوظ جگہ کے اندر رکھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو ان ذرات کو نطفہ کس نے بنایا اور اس نطفے کو محفوظ جگہ پر کس نے پہنچایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی ابتدا کے اوپر غور کرے، بے جان جاندار کیسے بنتا ہے۔ پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد خون جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس انداز سے اس کو بنا دیا۔ ہر 40 دن کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، جو حمل ہوتا ہے اس حمل کے اندر ہر 40 دن کے بعد بدلاؤ آتا ہے۔ تو نطفہ رہا 40 دن، پھر اس کے بعد خون کا جمع ہوا گوشت کی طرح ایک لوتھڑا بنا، پھر کیا ہوا؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس جمے ہوئے خون کو اللہ نے گوشت کی روٹی بنایا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر 40 دن کے بعد فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کی بوٹی کو اللہ نے ہڈی بنایا۔ دیکھیں خدا کی قدرت کو دیکھتے جائے، ذرا قرآن کے انداز کو بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کی پیدائش کے مراحل ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ گوشت کی بوٹی تھی 40 دن تک، اس کے بعد اس کو ہڈی میں بدلا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ جو ہڈیوں کے اوپر جو گوشت نظر آتا ہے وہ بعد میں اللہ نے اپنی قدرت سے چڑھایا۔ پھر ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق ہی بنا دیا کہ 40 دن کے بعد اس طریقے سے اس کے اعضاء بنے، اس کا جسم بنا۔ 4 مہینے کے بعد اس کے جسم کے اندر اللہ نے اپنی قدرت سے روح پھونکی، اس کے اندر جان پڑی۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے، ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس پوزیشن کے اندر وہ بچہ اندر ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے اب اس حمل کو بڑھاتا ہے اور اس کو گویا کہ آگے اس کی نشو و نما کر رہا ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے۔ اب یہ بچہ حرکت کرنے لگا، ظاہر سی بات ہے اب ایک جاندار چیز بن گئی ہے جی۔
اب اس کو رزق کی ضرورت ہے تو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے رزق کا سامان کیا کہ بچے کی ناف کو ماں کے جسم سے جوڑ دیا تاکہ ناف کے ذریعے سے اس کو رزق ملے۔ خدا کی قدرت کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے انسان کے منہ کو رزق کے لیے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اس کا رزق ناف کے ذریعے سے پہنچایا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے یہ منہ وہ پاکیزہ منہ ہے کہ جب دنیا میں جائے گا اسی منہ سے میرے کلام کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی، کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر سے رزق اس کو مل تو رہا ہے لیکن وہ رزق پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو ناپاک رزق کے ذریعے سے بھی اللہ نے اس کی نشو و نما کی لیکن منہ کے ذریعے سے نہیں، ناف کے ذریعے سے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کیسی بابرکت ہے وہ ذات، کیسا بہترین بنانے والا ہے وہ کہ کوئی سوچے تو صحیح کوئی بنا سکتا ہے۔ یہ ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ کی پوری تفسیر جو میں نے دوسری آیت سے آپ کے سامنے رکھی کہ پہلے بے جان تھا، اللہ نے اس کو جاندار کیسے بنایا کہ اس طریقے سے جاندار بنایا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ کہ پھر دنیا میں بھیجتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ جب بچہ دنیا میں آئے اگر نہیں روتا تو اس کو رلایا جاتا ہے تاکہ اپنے آنے کی خبر دے، اور جو بچہ روئے گا نہیں اس بچے کے اوپر خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اس لیے باقاعدہ اسپتالوں میں دیکھیں گے ہم جب ولادت ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اگر بچہ رو گیا تو بات ٹھیک ہے، اگر نہیں رویا تو پھر اس کو رلایا جائے گا، آواز نکالنا۔ یہ کون نکال رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ رب کر رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ پھر اللہ دنیا کے اندر ایک مدت تک اس کو زندگی دیتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں 60 سال ملے، 70 سال ملے، 30 سال ملے، 40 سال ملے۔ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں بچے دنیا میں آئے چند گھنٹے رہے اور چلے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کی زندگی دی۔ اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں آئے ہیں، بچہ تو زندہ ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ تو مقررہ وقت تک اللہ کی تقدیر کے اندر طے شدہ وقت تک اللہ زندگی دیتا ہے، پھر اس زندگی کے بعد ثم یمیتکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو موت دیتے ہیں، پھر اس موت کے بعد قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ قبر کے اندر سے دوبارہ زندگی دے گا۔ تو پہلے اس کی ابتدا ہوئی ذرات میں بکھرا ہوا تھا، اللہ نے ذروں کو جمع کیا، ناپاک نطفہ بنایا، ماں کے پیٹ میں پہنچایا، وہاں انسان بنایا، دنیا میں بھیجا، زندگی دی، زندگی کے بعد اس کو موت دی، موت کے بعد قبر میں پہنچایا، قبر میں جانے کے بعد اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی کے ذرات میں بکھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے، ہماری کاریگری ہے، ثم یحییکم، ان ذرات کو پھر ہم جمع کریں گے اور پھر قبر سے دوبارہ اٹھائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر کیا ہوگا کہ رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جس نے زندگی کو ایمان اعمال کے ساتھ میں گزارا ہوگا اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہوگا، جس کی زندگی میں ایمان اور اعمال نہیں ہوں گے وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے وجود پر غور کرو گے، خدا کا وجود تم کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کے انعامات سمجھ میں آئیں گے، تم پر خدا کی کاریگری سمجھ میں آئے گی۔ اتنے سارے انعام کے بعد، اتنے سارے رب کی طرف سے احسانات کے بعد تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ کہہ کر منکرین کے سامنے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال
سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انعام کا ذکر فرمایا اس آیت میں کہ کیسے تم انکار کرتے ہو کہ تم اللہ کا قدر جان تھے، پھر اللہ نے تم کو جاندار بنایا، پھر تم کو اللہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ تو زندگی کا ملنا یہ تو نعمت ہے، یہ تو بے شک نعمت ہے، اور یہ تو بہت بڑی نعمت ہے زندگی، اس لیے کہ بغیر زندگی کے دنیا کی چیزوں سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اگر زندگی ہی نہ ہو تو دنیا کی نعمتوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا نہیں ہے۔ تو زندگی نعمت ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ نعمت ہے تو باقی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ان انعام کے اندر اللہ نے موت کو بھی ذکر فرمایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا موت بھی نعمت ہے؟ زندگی تو نعمت ہے، اس لیے کہ انعام کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا موت بھی نعمت ہے؟ کہ ہاں، موت بھی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت وہ پردہ ہے، جب ایک پردہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، یعنی انسان کی موت آ جاتی ہے، جب جا کر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، یہی تو نعمت ہے۔ جب جا کر اس کو رب کی رضا کا پروانہ ملتا ہے، یہ موت ہی تو ہے کہ جو بیچ میں آ کر رب سے بندے کو ملا دیتی ہے۔ اور اسی بات کو تو اللہ نے دوسری جگہ پر تو بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کے نظام کو چلایا ہے۔ خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے۔ یہ عمل بہتر ہے اور اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا۔ یہ کب ملے گا؟ موت آئے گی تو ملے گا۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو اچھے اور برے کے اندر کوئی فرق نظر نہ آتا، کوئی پھل نظر نہ آتا۔ تو یہ بھی نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ تو باتوں باتوں میں بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ موت نہ ہوتی، کہ کیوں؟ جب موت نہ ہوتی تو میری بادشاہ ختم نہ ہوتی، میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ رہتا۔ وزیر بہت عقل مند تھا، سمجھدار تھا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، موت ہی تو ہے کہ آپ نے آپ کو بادشاہ کے تخت تک پہنچایا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو آپ کی جگہ پر آپ کے باپ دادا بادشاہ ہوتے ہیں۔ بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہی موت تو ہے کہ بادشاہت کی جگہ پر تجھے پہنچایا کس نے؟ یہ موت ہی نے تو پہنچایا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تیری تمنا کے مطابق تو بادشاہ نہ ہوتا، تو وزیر ہی رہتا۔ تو موت نعمت ہے اللہ کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر کس کا؟ کہ پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسرے انعام کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھی اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ذکر فرمایا۔ اب آگے جو آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا بقا جس کے اوپر موقوف ہے ان نعمتوں کا اور ان سامان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی سامان زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ هو الذی خلق لکم، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہے، وہ سب کی سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے مطعومات ہو، معقولات ہو، مشروبات ہو، ملبوسات ہو، کھانے کی چیزیں ہو، پینے کی چیزیں ہو، پہننے کی چیزیں ہو، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے۔ جنگل کے درندے چرندے پرندے بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں، زہریلے جانور بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔
یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے، تو سوال پیدا ہوگا پھر کہ غذا انسان کے فائدے کے لیے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لباس انسان کے فائدے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کھانے دوسرے پینے کی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، ٹھیک بات ہے، اس زہریلے جانوروں میں کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال، سانپ اور بچھو کو پیدا، اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ فائدہ کی ڈیفینیشن ہے کیا، فائدہ کہتے کس کو ہے، یہ سمجھیں گے تو فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ عام طور پر ہم فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم استعمال کریں اس کو ہی فائدہ کہتے ہیں۔ کھانا آدمی کھاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ کھانے سے فائدہ ہے۔ لباس، جسم ڈھکتا ہے، چھپتا ہے، سطر چھپتا ہے، لباس کا فائدہ ہے۔ استعمال کرتا ہے تو فائدہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس کو ہی کہتا ہے فائدہ ہے۔ اس کا نام فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ استعمال سے کوئی چیز حاصل ہو تو وہی فائدہ اور وہی نفع۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ صرف دیکھنے سے بھی نفع ملتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے۔ لہذا زہریلے سانپ اور بچھو کے اندر کیا فائدہ ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے؟ ایک فائدہ بتا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا کے اندر دیکھتے سارے زہریلے جانوروں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو دیکھتے، اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور کوئی سانپ اور بچھو نکل آئے تو کیا ہوگا؟ بھگدڑ بن جائے گی پورے مجمع کے اندر، اس کو پکڑے گا کون، ہے نا؟ مستقل اس کے پکڑنے والے کو بلایا جائے گا کہ اس کو تو پکڑ، کوئی پکڑے گا نہیں، سب ڈریں گے اس سے۔ تو دنیا کا سانپ ہے، سب کو پتا ہے اس کا زہر ہے، اور یہ ڈسے گا تو ہو سکتا ہے انسان کی جان چلی جائے، اس لیے کہ بعض سانپ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں، بعض سانپ اتنے زہریلے نہیں ہوتے، لیکن بعض سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کے زہر کی وجہ سے ان کے جسم پر بھی بال نہیں ہوتے، اتنے زہریلے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ دنیا کا سانپ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے کیا فائدہ ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جہنم یہ عذاب دینے کے لیے۔ جہنم کے اندر سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، دیگر چیزیں بھی ہوگی جو گنہگاروں کو اور نافرمانوں کو ڈسے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ آخرت کا ایک سانپ روئے زمین کے اوپر ایک پھونک مار دے، پوری زمین کے اوپر سے ہریالی ختم ہو جائے گی۔ زہر کا یہ عالم ہے، پوری زمین کے اوپر سے ہریالی ختم ہو جائے گی۔ صرف ایسا نہیں کہ ویراول کی زمین کے اندر سے، پوری کائنات کے اندر سے زمین پھل نہیں اگائے گی، اس کا زہر کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہر ہے اس کا۔ اب جو لوگ دنیا کے سانپ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ دنیا کے سانپ کا زہر اتنا ہے، اگر اللہ آخرت کے عذاب کا سانپ جب میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میرا حشر کیا بنے گا؟ یہ فائدہ ہے کہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے جانور، یہی تو فائدہ ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس لیے اللہ نے فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کے اندر اللہ نے فائدہ رکھا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ زہر کو توڑنے کے لیے زہریلے جانوروں سے علاج کیا جاتا ہے، اس سے دوائیاں تیار ہوتی ہیں، علاج تیار ہوتا ہے۔ یہ فائدہ تو ہے جو انسان کے لیے خدمت کے اندر لگے۔ نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے وفا
اور انسان کا فائدہ چھپا کے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے زمین بنائی، ثم استوى، پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، یعنی آسمان کی طرف اللہ نے ارادہ کیا اور پھر 7 آسمان بنائے، زمین سے لے کر یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، آسمان دنیا والا آسمان، یہ 500 سال کی مسافت ہے زمین سے لے کر اس آسمان تک۔ ایسا پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان، ہر 2 آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک آسمان کی جھاڑائی اور موٹائی 500 سال کے برابر ہے۔ اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر رب کی کرسی ہے، اس کے اوپر خدا کی ذات ہے جو برا البرا ہے، جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ یہ 7 آسمان بنائے اللہ نے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، روئے زمین کو دیکھیں، نگاہ اٹھاؤ، مضبوط آسمان کو دیکھو، اپنی ذات کے اوپر غور کرو، کوئی چیز ایسی ہے جو خدا کے علم میں نہ ہو اور خدا کے علم سے باہر ہو؟ اللہ فرماتے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ کا علم ایسا، اللہ کی قدرت ایسی، اللہ کی کاریگری ایسی، پھر تم رب کا انکار کرو تو تم پر تعجب کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تعجب ہی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، تو پہلے زمین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا تو آسمان کو پیدا کیا۔ پہلے آسمان کو پیدا کیا گیا کہ پہلے زمین کو پیدا کیا گیا؟ یہ سوال ہے، اس لیے کہ دوسری آیتوں کے اندر آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو آسمان کے بعد بچھایا۔ اس کے اندر کیا پتا چلا اس آیت سے جو سورۃ النازعات کے اندر ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ نے آسمان بنایا، اس کو بلند کیا، یہ کیا، وہ کیا، پوری آیت کے اندر۔ پھر اخیر کے اندر اللہ فرماتے اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی، اور جو ابھی آیت چل رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا۔ 2 آیتوں کے اندر تعارض ہے، یعنی بالکل اپوزٹ بات ہے۔ اس کا جواب ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی ہے، زمین ایک بلبلے کے شکل میں تھی، اللہ نے اس کو پھیلایا جس طریقے سے ابھی موجودہ حالات میں ہے، ایسے زمین کو بنایا پہلے اللہ نے، تو پہلے زمین بنی ہے یہ بات طے ہے۔ پھر اس کے بعد دھوئیں کی شکل میں آسمان تھا، تو آسمان کو بہت بہتر طریقے سے بنایا، یعنی اس کو پھیلایا۔ پہلے زمین بنی پھر آسمان بنا۔ تو جس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ پہلے آسمان بنا پھر زمین بنی، اب اس آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ زمین پہلے بن چکی تھی، اس کے بعد اللہ نے آسمان بنایا، آسمان بنانے کے بعد اوپر سے اللہ نے بارش برسائی، بارش برسانے کے بعد زمین سے قسم قسم کے پھل فروٹ اور میوے جات نکالے۔ تو یہ بعد میں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے بعد زمین سے ترکاریاں نکالی، یہ مطلب ہے، ورنہ پہلے اللہ نے زمین بنائی ہے پھر اس کے بعد آسمان بنائے ہیں۔ تو خیر یہ ہے اللہ کے انعامات کا ذکر جو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آگے بہت زیادہ لمبا مضمون ہے، اس لیے آئندہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے والا ہے تو اس کو پوری تفصیل سے آپ کے سامنے کل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے انعامات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔